ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو آنے دو، لیکن اس کے باوجود، اس کھلی ہوئی اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے۔ عورتوں کو اگر وہ اجازت مانگیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کو مت روکو، اللہ کے نبی نے کہا اجازت دے دو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد، گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نبی کے اس حدیث کے بعد، کہنے کے بعد کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کہنے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر برآمدے میں نماز پڑھنا، کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے، تنہائی والا روم، بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے، اس بیڈ روم میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ترتیب دیکھیے، ترتیب۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی۔ اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے، آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں، بند روم میں، بیڈ روم میں، وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، کچھ بھی ہو، پردہ تو ہے ہی نا، نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پردہ ہے تو ہے، سوچئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کی۔ عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف، پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے۔ اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، اے لوگوں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر سے تم 2-2 3-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مستورات، اے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے،
خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلوا، اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے، پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور کرو، جرجیت صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئی، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے سب سے کم ثواب۔ اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے، 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی، وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا؟ جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا؟ جو سب سے آگے والی صف میں ہے۔ عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے۔ پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی، آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، کیونکہ تم ان سے دور ہو۔ تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو نکاح قبول کیا۔ کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ تو بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں۔ اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ، اب دھیرے سے سہیلیاں کونی مار رہی ہیں، کہہ دے قبول ہے، کہہ دے۔ اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہیں تو وہ کہتی میں نے قبول کیا۔ تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے، اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟ اگر وہ گواہ کہتے ہیں کہ نہیں سنا، تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو۔ تب وہ زور سے بولے گی میں نے قبول کیا۔ کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے۔ جاہلو، تمہیں کہ بندروں کے ہاتھ میں جب سے استرے مل گئے نا، تو شیونگ کے بجائے گردن کاٹنا شروع کر دی ہے دین کی۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اجازت کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ارے شادی والے دن لڑکے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی کو، اور لڑکی کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے۔ اجازت کا، لڑکی کی اجازت ہے یا نہیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن شادی ہے لڑکی کی، بارات آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس دن لڑکے کی طرف سے دیے ہوئے کپڑے اگر لڑکی خوشی خوشی پہن لیتی ہے تو سمجھ لو کہ اجازت ہے، اس نے پہن لیے کپڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے۔ اب کیوں کہلوا رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ کیوں کہلوا رہے ہو؟ اور زیادہ سے زیادہ ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، قبول ہے؟ وہ خاموش رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذنها سماعتها، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ قبول ہے، دستخط کراؤ چل دو۔ نہیں بولی صاحب سنا، ارے اس نے خاموشی اختیار کی ہے نا، یہی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے شرم و حیا عورت کی،
जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुड करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी। और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियाँ बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहाँ थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहाँ थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर गए। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़े। काफी है मेरे भाइयों 1.5 घंटे से ज्यादा की ये तकरीर और ईमान के ये 3 दर्जे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम 10 मिनट आपके पास बैठेंगे मेरे साथियों। इस इदारे के लिए जो बड़ी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा ने चलाया है, और अल्लाह करे कि इसको किसी की नजर न लगे और ये इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मैं वैसे चंदा बंदा करता नहीं हूँ, लेकिन आपके इस इदारे के लिए 10 मिनट में बैठा हूँ। 25 सालें हो चुकी हैं मुझे आपके इन एरिया में आकर, बिहार, बंगाल, झारखंड, और अभी तक आप मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे हर साल बुलाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूँ आपको मुझसे कितनी है, और आप मेरे कहने पर मेरे हाथ पे इस इदारे के लिए कितना ताउन करते हैं। जरा मेरे हिसाब से करिएगा। और लोगों को 10 देते हो, ये सोचो यूपी से आया हूं तो मेरे हाथ में कितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब 10 वाले 10 ना दें, लेकिन इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने आपको दिया है, इस मोहब्बत के हवाले से देखूं कि मेरे हाथ में आप क्या देते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमाए, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमाए। जब तक तो हमें जिंदा रखे अल्लाह, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में